سوشل میڈیا پہ اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے لوگ پروپیگنڈا مہم تو چلا لیتے ہیں، لیکن اس میں عام عوام کو بڑی تکلیف اور ذہنی اذیت پہنچتی ہے۔ جیسا کہ ایک خبر سعودی عرب سے سامنے آئی ہے کہ محمد بن سلمان نے مسجدوں میں افطار پہ پابندی لگا دی ہے، لہذا اس سال مسجدوں کے اندر افطار نہیں ہوگا۔ جب یہ خبر سامنے آئی اور ساتھ میں اس کی جو تصویر ہے بن سلمان کی چائنا کے صدر کے ساتھ اٹیچ کی، اچھا خبر تو رمضان، افطار اور بن سلمان اور سعودی عربیہ کی ہے، تو اس میں چائنا کے صدر کا کیا تعلق؟ تو بھائی یہ دراصل پوری ایک ذہن سازی کی گئی ہے خبر کے ذریعے، تصویر کے ذریعے، کہ جس طرح سے چائنا مسلمانوں پہ پابندیاں لگا رہا ہے، ٹھیک ویسے ہی محمد بن سلمان سعودی عرب مسلمانوں پہ پابندیاں لگا رہے ہیں، اور اسی کے چلتے اس طرح کی خبر شیئر کی گئی۔ مختلف زبانوں میں اب تو یہ خبر ڈسکس کی جا رہی ہے، جتنے منہ اتنی باتیں، مختلف ویب سائٹس نے اس کو شیئر کیا۔ حالانکہ یہ خبر کو تبدیل کیا گیا، ضرور اس طرح کی کوئی انفارمیشن آئی تھی، ہم بھی آپ کو بتا رہے ہیں، بتاتے ہیں آگے چل کے کہ وہ کیا تھی، لیکن اس کو جو رنگ دیا گیا وہ حقیقت کے بالکل الٹ اور مختلف تھا۔ یعنی سعودی عربیہ نے اس سال، اور یہ حکم بھی وزارت مذہبی امور کی جانب سے آیا ہے کہ محمد بن سلمان نے ڈائریکٹ آرڈر تو دیا نہیں ہے، وزارت مذہبی امور نے یہ کہا ہے کہ اس سال مسجد کے اندر افطار نہیں ہوگا، لیکن مسجد سے جڑے جو صحن ہیں، کھلی جگہ ہیں، جہاں پہ کارپیٹ نہیں بچھے، وہاں پہ یہ افطار پروگرام ہوں گے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا؟ پچھلے کئی سالوں کے مشاہدے سے یہ بات سامنے آئی کہ ہر سال جب افطار کیا جاتا ہے، وقت بہت تھوڑا، لوگوں کو ذرا جلدی بھی ہوتی ہے، اور بعد میں اسی جگہ پہ نماز ادا کرنے کی بھی جلدی ہے، تو اس لیے بہت مرتبہ یہ ہوا کہ مسجد کے قالین خراب ہو گئے، پانی، لسی یا کوئی اور لیکوڈ گر گیا، کوئی کھانے کی چیز گر گئی، جس کی وجہ سے مسجد کے اندر صفائی کا وہ انتظام برقرار نہیں رہتا تھا جو ہونا چاہیے۔ اگرچہ سفرہ وغیرہ ہوتا ہے، پھر بھی وہ بات اس حد تک کور نہیں کی جا سکتی کہ کوئی چیز گندی نہ ہو۔ لہذا اب یہ کیا گیا کہ مسجد کا تقدس، اس کی صفائی ستھرائی برقرار رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ مسجد کے اندر افطار نہ ہو، بلکہ کھلی جگہ پہ ویسے فرش پہ ہو جس کو بعد میں دھونا، صاف کرنا بہت آسان ہو، اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو وہی سعودی یہودی کی باتیں کہ جناب یہ تو ہیں یہودی، یہ دیکھیے اب مسجدوں میں انہوں نے پچھلے سال لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگائی تھی، اور اس سال یہ لوگ مسجدوں میں افطار پہ بھی پابندی لگا رہے ہیں۔ اگلے سال ہو سکتا ہے کہ روزے پہ ہی پابندی لگا دیں کہ روزہ کوئی نہیں رکھ سکتا۔ لوگ یہ باتیں کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ کہیں کوئی پروپیگنڈا مہم چل رہی ہے، کہیں کوئی ہے ان کا ذہن بھرنے والا، ان کے ذہن میں یہ غلط باتیں ڈالنے والا، جو یہ کہتا ہے کہ یہ اسلام مخالف ہے، اور یہ احتجاج کرنے والے خود کتنے اسلام پسند ہیں۔ یعنی یہ آپ شروع سے دیکھتے آئیے، ہمارا مذہبی مسئلہ ہو یا سیاسی، ہم دوسروں کو الزام تو دیتے ہیں، لیکن کبھی گریبان میں ہم نے نہیں جھانکا کہ ہم کتنے کو مسلمان ہیں، ہم کتنے کو نظریاتی ہیں، ہم آخر کتنے کوئی ملک سے وفاداری کرنے والے ہیں۔ ہر بندہ اپنی غلطی کو تو جسٹیفائی کر لیتا ہے، اور اگلے کی کوئی جائز بات بھی ہو تو اس کو غلط کہہ کے چڑھ دوڑتا ہے۔ یہی حال ہمارا مسلمانوں کا ہے کہ ہم بس ایک دوسرے کو کافر کہنے، ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ خبر آئی تھی کہ محمد بن سلمان یا اس کی حکومت کی بات کر لیں، مسجدوں میں صفائی برقرار رکھنے کے لیے جو افطار ہے اس کو منتقل کیا جا رہا ہے مسجد کے صحن میں، کوئی بین نہیں ہوا، کوئی پابندی نہیں لگی۔ اور یہ جو اس سے پہلے لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگائی گئی تھی، وہ بھی اس لیے انہوں نے لگائی تھی کہ ہر جگہ جگہ پہ مسجد ہیں، تو نہ ایک کی سمجھ آتی ہے نہ دوسری کی سمجھ آتی ہے، اور پھر مریض بھی ہوتے ہیں بھائی، تو ضروری ہے کہ صرف مسجد کی حد تک آواز رکھی جائے، جہاں پہ لوگ ہیں وہ سنیں۔ جس نے باہر سننی ہے تو اس کے پاس اور آپشن بھی تو ہے، وہ گھر میں ٹی وی پہ سن لے، گاڑی میں ریڈیو پہ سن لے، تلاوت ہر وقت ملتی ہے، وہ سعودی جو حرم کے چینلز ہیں ان کو لگا لے۔ تو باہر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اس کو سن نہیں رہے، بہت سے لوگ مریض ہیں، بہت سے بچے سو رہے ہیں، بہت سے لوگوں کو اور مسائل ہیں، ان کو یہ آواز ڈسٹرب کرتی ہے، لہذا اس کی خاطر انہوں نے لاؤڈ سپیکر پہ پابندی لگائی، جو کہ ایک جائز عمل تھا، کوئی اس میں اسلام پہ پابندی لگانے والی بات نہیں تھی۔ اللہ رب العزت بس ہمارے حال پہ رحم کرے اور صحیح سمجھ اور سچی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔